وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ. یہ لوگ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے ہیں؟ یہ آدمی نے چوری تو کی ہے، اب اس نے جو ہے لوگوں کے پاس جا کے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، یہ بات کو چھپایا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے یہ چھپانے نہیں پائیں گے. ولا یستخفون من اللہ، کیوں؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تو ان کے ساتھ میں ہے. اللہ تو ان کے ساتھ میں ہے. اگر ہم چھپا لیں گے، چھپا تو سکتے مسلم کسی اور سے، مجھ جیسے انسان سے تو ہم چھپا لیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم کیسے اللہ سے چھپاؤ گے؟ نہیں چھپا سکتے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی جگہ پہ جا رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی، ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو یہ کرتے تھے، یعنی ان کا امتحان لیا کرتے تھے کہ ریئلی ان کے اندر ایمان ہے کہ نہیں، ان کے اندر اسلام ہے کہ نہیں، دین ہے کہ نہیں. تو جا رہے تھے، جماعت ساتھ میں ہے، تو کسی جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بہت سارے جانوروں کو یہ کر رہے تھے، لے کے ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا. تو جا کے حضرت عمر نے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو، ہم بڑے بھوکے ہیں، بھوک لگی ہے، تم ایک کام کرو، ہمیں جو ہے ایک گوٹ ہمارے پاس تم بیچ دو اور ہم تمہیں پیسہ دے دیتے ہیں، اور وہ پیسہ لے کے تم اپنا کام کر سکتے ہو، تمہارا فائدہ ہوگا. تو اس آدمی نے کہا کہ میں جو ہے نا ان جانوروں کا مالک میں نہیں ہوں، میں بیچ نہیں سکتا. تو اس نے کہا کیا بڑی بات ہو گئی؟ اور عمر نے کہا کیا بڑی بات ہو گئی ہے؟ اگر تم نے ایک بکرا یا ایک بکری یہاں سے بیچ دیا، ہزاروں بکریاں یہاں پہ ہے، جانور یہاں پہ ہے، تمہارا مالک ان کو کیسے پتا چلے گا کہ تم نے ایک بیچ دیا؟ اس سے کیا پتا چلے گا؟ تو وہ آدمی ایک نارمل قسم کا آدمی، آپ کو معلوم ہے ڈیزرٹ کے اندر جو آدمی بکریاں چڑھا رہا ہے وہ کیا ان پڑھ ہے، کچھ جاہل قسم کا انسان ہے، اس کے باوجود اسی وقت اس کی زبان میں یہ بات آ گئی، این اللہ، این اللہ. میاں صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے کہ میں اپنی مالک سے چھپا رہا ہوں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ ہم اس اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ اس ذات سے ہم کیسے چھپائیں گے؟ ان سے تو ہم چھپا نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ تمہارے جیسے انسان جب تک دنیا میں رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو ختم نہیں کریں گے. تمہارے جیسے انسان اس دنیا میں جب تک رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی اس دنیا کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اللہ سے کیسے چھپائیں گے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی تو ان کے ساتھ میں ہے، ان کے ساتھ میں ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ رات میں ایسی باتیں آپس میں مشورہ کرتے ہیں جو بات اللہ کو ناپسند ہے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ میں ہوتے ہیں. اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ میں ہوتے. جیسے یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے اور بات کیسے کریں گے.
ہمارا آدمی تو جو ہے مجرم ہے، بشیر تو جو ہے چوری کی۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہم کیسے پیش کریں گے؟ تو یہ مشورہ کر رہے تھے رات میں بیٹھ کر آپس میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے جاننے والے۔ ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی جو ہے بیٹھ کر رات کی اندھیری میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کے ساتھ میں جب یہ رات میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں یا ایسا مشورہ کر رہے ہیں جو بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم، اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کسی انسان کے اندر یہ خوف آ جائے، یہ خوف آ جائے۔ ایک انسان کے اندر اگر یہ بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ میں ہے، تو یہ آدمی کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، اس آدمی کی بزنس بھی صحیح ہو جائے گی، اس آدمی کا اخلاق بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس آدمی کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف۔ ہم پولیس کو کیوں ڈرتے ہیں؟ معلوم ہے کہ کسی بھی وقت ہم پکڑے جائیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم جو ہے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان کے اندر اللہ کا یہ خوف آ جاتا ہے کہ اللہ ساتھ میں ہے، تو پھر یہ انسان اللہ کا جو قانون ہے اس کو توڑ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کی زندگی میں یہ بات تھی کہ ہم کیسے کریں گے، ہم کیسے چھپائیں گے، چھپا تو نہیں سکتے۔ اور کسی بھی ٹائم میں کوئی غلطی ہو گئی تو اتنا توبہ، اتنی توبہ، اتنا استغفار کہ لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ خوف اور ڈر ہے کہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اس میں اللہ کی مدد بغیر، اللہ کا فضل اور کرم بغیر، اللہ کی رحمت بغیر ہم بچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَهُ، اللہ تمہارے ساتھ میں ہے، اللہ ان کے ساتھ میں ہے، اللہ سب کے ساتھ میں ہے۔ اور جب اللہ ساتھ میں ہے تو ہم کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہاں تم لوگ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کرتے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، تمہارے لیے، ان کے لیے قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا؟ آج جو ہے نا تم تو بچ گئے ہو، لیکن میدان محشر میں اللہ کے سامنے تم کیسے کھڑا ہوگے، اور اللہ کے سامنے تم کیسے جھگڑا کرو گے؟ اللہ کے سامنے تم کیسے کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، اللہ کے سامنے قیامت کے میدان میں کون ان کے لیے جھگڑا کرے گا؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور کون میدان محشر میں ان کے لیے وکیل بنے گا؟ دنیا میں جو ہے نا لائر، ہزاروں لائر ہیں، جھوٹ باتوں کو جو ہے نا سچا کر کے جج کے سامنے پیش کر دیتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا،
قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے ان کے لیے کون وکیل بنے گا؟ ایگزیکٹلی وکیل ورڈ لایا اللہ. وکیل کون بنے گا تمہارے لیے؟ لائر کون بنے گا تمہارے لیے؟ سفارش کرنے والا تمہارے لیے کون بنے گا؟ کوئی نہیں بنے گا. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی ڈرتے رہیں گے. آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ قیامت کا دن اتنے دن ہو گئے ابھی تک حساب کتاب کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے یہ کہہ دیجئے کہ کیا شروع ہو جائے کہ جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا ہمارے لیے جنت بھی جانا مشکل ہے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے میری بس کی بات نہیں ہے. میری بس کی بات کتنا بڑا انسان ہے. اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے پہلا انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے نا. تمام انبیاء علیہ السلام جہاں سے پیدا ہوئے. آپ کا ایک بیٹا اگر بڑا عالم بن گیا کتنی بڑی فخر کی بات ہے. اگر آپ کا بیٹا پروفٹ بن گیا سبحان اللہ بحمدہ. یہ سارے پروفٹ انکلوڈنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آدم سے پیدا ہوئے. کتنا بڑا باپ. جائیں گے ان کے پاس کہ تھوڑے سے آپ جو ہے اللہ سے کہہ دیجئے کہ حشر نشر اور یہ جو ہے نا حساب کتاب شروع ہو جائے کہ ہم اب برداشت کر نہیں پا رہے. کہیں گے کہ میں کیسے جاؤں، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اس درخت کو مت کھاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، میں نے تو کھا لیا. میری بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا. اس کے بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ہم نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ایک نبی بھی اس وقت اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کریں گے. آپ اور ہم کون ہیں؟ آپ اور ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہماری تو زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. معصوم ذات انبیاء علیہ السلام ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں باقاعدہ سورہ مائدہ کے اندر باقاعدہ اللہ پورا 1 پیج میں اللہ ذکر فرمایا کہ اللہ کیا پوچھیں گے. علیکم السلام. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اللہ پوچھیں گے او عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی الہین من دون اللہ. میدان محشر میں پوچھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اتخذ الہین من دون اللہ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ میری اور تمہاری ماں مریم کی عبادت کرے، الہ بنا؟ ایسا تم نے کہا تھا؟ تم نے دنیا میں جب تم تبلیغ کر رہے تھے تو تبلیغ کیسے کیا تم نے؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تم نے لوگوں کے سامنے جا کر یہ بات کہی کہ دیکھو میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مریم کا بیٹا ہوں، اور جو ہے میری ماں تمہاری الہ ہے، میرا جو ہے باپ جو ہے اللہ ہے،
تم نے ایسا کچھ کہا تھا کہ قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام کی تو بڑی پریشانی ہوگی, اللہ سبحانہ کہاں میں پھنس گیا. قال سبحانک, اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں, میں ایسی بات کیسے کہوں. ان اقول ما لیس لی بحق, میں ایسی بات کیسے کہوں میری امت کو, میری نیشن کو, میری قوم کو کہ ہے میری ماں جو ہے تمہارا مولا ہے, تمہارا خالق ہے, میں کیسے کہوں. ان کنت قلتہ فقد علمت, اے اللہ اگر میں نے اسی بات کہی تو آپ کو تو تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اے اللہ اگر میں نے اسی بات کہی تو آپ کی علم ہے, اور آپ میرے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. انک انت علام الغیوب, انک انت علام الغیوب, آپ صرف جاننے والے نہیں ہیں, آپ بہت بڑے جاننے والے ہیں. اللہ فرمائیں گے تو پھر کیا بات ہے, پھر لوگ تمہاری ماں کی عبادت کیوں کی, تمہاری ماں کی عبادت کیوں کی. اللہ سبحانہ و تعالی اسی طریقہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے لائیں گے. میں اور آپ کون ہیں, میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. میدان محشر میں اللہ کی شان ایسی ہوگی کہ کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے آ کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ نے سورہ نبا میں فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون, کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے اس وقت باتیں نہیں کر سکتا. إلا من أذن له الرحمن, except اگر اللہ نے کسی کو اجازت دی تو وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرماتے کہ میں ایسی تعریف اللہ کی کروں گا, اتنی تعریف میں کروں گا اللہ کی, مجھے ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ تعریف کا علم ابھی تک میرے پاس نہیں ہے. اللہ مجھے ایسا علم دیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قدرت دیں گے کہ میں اللہ کی بڑی تعریف کرنا شروع کروں گا. فائنلی اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے میرے دوست اپنا سر اٹھائے, میں ابھی شروع کرتا ہوں حساب کتاب. تو میں کہنا ہی چاہتا تھا, اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آج تم دنیا میں جھوٹ لے کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جھگڑا کرتے ہو, یا تم ایک آدمی کی سائڈ لے لیتے ہو جو جھوٹ پر ہے اور اس کے لیے تم گواہی دیتے ہو کہ یہ آدمی سچ پر ہے, اور جو آدمی سچ پر ہے اس کے خلاف تم گواہی دیتے ہو کہ یہ جھوٹ پر ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمہارے لیے آخرت میں میدان محشر میں کون ہوگا جھگڑا کرنے والا اللہ کے سامنے, کون ہوگا تمہارے لیے. اور فرماتے ہیں أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. اور تمہارے لیے وکیل کون بنے گا. آج دنیا میں کورٹ میں تمہارے لیے بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ کہہ دیتے. اللہ فرماتے ہیں أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. اللہ نے ایگزیکٹ وہی ورڈ لایا, تمہارے لیے میدان محشر میں کون وکیل بنے گا, بتاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو آدمی کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے, او یظلم نفسه,
یا اس نے اپنی نفس پر ظلم کیا، گناہ کیا ہے. ہم جیسے انسان صبح اور شام ہمیشہ ہم گناہ میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ. اس لیے یہ ہمیشہ قرآن کریم کا اصول ہے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بات ایسے کہہ دیتے ہیں جس سے انسان ڈر جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے وکیل کون بنے گا، تمہارے لیے سفارش کون کرے گا، تو انسان ڈر جاتا ہے کہ بھئی میرا کیا حال ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ڈونٹ وری وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، او یظلم نفسہ، یا تم نے کسی وجہ سے اپنی نفس پر ظلم کر لیا، پھر ثم یستغفر اللہ، پھر تم نے جو ہے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. گناہ ہو جانا پاسبل ہے، انسان سے گناہ سرزد ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتا، لیکن وہ انسان ہے، وہ انسان اللہ کا بندہ ہے جو انسان گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ متقی آدمی کون ہے، تقوی والا انسان کون ہے، اللہ کا خوف کس کے اندر ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة، جب بھی کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، او ظلموا انفسهم، جیسے یہاں پہ فرمایا اللہ نے ذکر اللہ، امیڈیٹلی یہ آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اللہ، اور ہمیشہ وہ توبہ کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے توبہ کی بھی ایک توبہ صرف یہ نہیں استغفر اللہ میں نے توبہ کرنا، اس کا نام توبہ نہیں ہے. اللہ نے یہاں پر وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، کہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے اللہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اصول توبہ کی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اس اصول کے مطابق وہ توبہ کرتے. ایک نمبر تو یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. نمبر دو، وہ آدمی وہ گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیتا ہے. نماز بھی سو رہی، اب اس نے جو ہے نماز 3 4 5 6 ساری نماز بھی سو گئے، اب بیٹھ کے استغفر اللہ پڑھنے، اس کا نام توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ تم نے سب سے پہلے اللہ سے شرمندگی کا اظہار کرو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. نمبر دو، تمہارے لیے توبہ یہ ہے کہ آج سے تم باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کرو، یہ توبہ ہے. اور پھر اس کے بعد علماء لکھتے ہیں، علامہ نبوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نمبر 3 شرط، رکن، فاؤنڈیشن، پلر آف توبہ is that you have to make intention that I am not gonna make this sin anymore in my whole life. میں نے نماز قضا کر دی، لیکن آج سے میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس کے بعد وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یجد اللہ، تو یہ پائے گا. اگر یہ توبہ کرے اور استغفار کرے، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ، تو یہ آدمی اللہ کو پائے گا. کیسے پائے گا؟ غفورا رحیما، یہ آدمی اللہ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا پائے گا. اللہ تو ریڈی ہے معاف کرنے کے لیے. اللہ تو ہماری طرف صرف دیکھتے رہتے، کب بندہ میری طرف آئے، کب بندہ میری طرف آئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا بیٹا بہت پیارا بیٹا ہے، بہت پسند کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، یہ لڑکا جو ہے غلط راستہ چلا گیا. آپ اپنی ساری کوشش جاری رکھیں اس کو صحیح راستہ دلانے کے لیے، لیکن نہیں آ رہا ہے. آپ کا کیا حال ہو؟ ہمیشہ روزانہ آپ تہجد کی نماز میں دعا کریں گے. دعا کرنے کے بعد صبح آپ صرف اس امید لے کے صبح آپ بستر سے آپ اٹھیں گے
نیند سے آپ جاگیں گے کہ شاید اللہ نے میرے بیٹے کو ہدایت دے دی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی زیادہ ہم سے محبت رکھتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے میرا بندہ جو ہے صحیح راستہ پہ آ جائے. اللہ فرماتا، اللہ کیا فرمایا؟ یجد اللہ، یہ آدمی مجھے پائے گا. یہ آدمی اللہ کو پائے گا. کیسے پائے گا؟ غفوراً، معاف کرنے والا. رحیماً، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی رحمت اتاریں گے اس کے اوپر. کیا رحمت ہے؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہ اللہ کا رحم کیا ہوگا کہ یہ جو آدمی ابھی 2 دن پہلے گناہ کر رہا تھا اور اس کی جو ہے اس کو کیا کہتے اس کے نام اعمال میں، اس کے اکاؤنٹ میں بہت سارے گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت یہ ہوگی، میں ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خالص توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. اور جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو یہ جو گناہ ہے اس نے کیا ہے یہ اسی کے اوپر جائے گا، اسی کے اوپر جائے گا. آپ کا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک آدمی کسی دوسرا آدمی کا جو ہے گناہ اپنے اوپر نہیں لائے گا، اپنا گناہ اپنے اوپر رہے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اب یہ گناہ تو میں نے کر لیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا. یاد رکھنا اللہ جانتے ہیں، اللہ کی انفارمیشن سینٹر میں آپ کا خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو ساری انفارمیشن ہے کہ تم نے کہاں جا کے، کس جگہ پہ جا کے، کس قسم کا گناہ تم نے کیا. اللہ کان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکمت والا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جس نے کوئی چھوٹا گناہ کیا. خطیئۃ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا گناہ، اور او اثمن کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ. بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں خطیئۃ کا مطلب ہوتا ہے ایسا گناہ جو گناہ آپ کے حد تک رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، آپ کے پاس رہے گا گناہ. اور ایک گناہ ہوتا ہے جو متعدی کر جاتا ہے، کسی اور کی طرف بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے مووی تھیٹر کھول دیا، ٹھیک ہے، گناہ تو آپ نے کیا ہے. اور یہ گناہ جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی اس گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں متعدی، کسی اور کو بھی لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں اثمن کا مطلب یہ ہے. تو جس نے اس قسم کا گناہ کیا ہے ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کے بعد اس گناہوں کی تہمت کسی اور پر لگا دیا. جیسے بشیر منافق، اس نے چوری کی مدینہ منورہ میں، اور اس نے جا کے جو ہے یہودی آدمی کے اوپر اس کی تہمت لگا دی. اس نے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فقد احتمل بہتانا واثما مبینا. یہ آدمی ایک تو یہ اس کا ایک گناہ ہوگا، اس نے گناہ کا کام کیا. دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ اس نے کسی اور پر اس کا الزام لگایا. ڈبل گناہ، اثما مبینا. میں یہاں تک ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ جو آج کی آیت ہے میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. دیکھیں، اللہ کے نبی نے صرف دل میں یہ نیت کی تھی کہ بشیر جو ہے اچھا آدمی اور یہودی آدمی جو ہے برا آدمی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے کی کوشش کی.
اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی آیت نازل فرمائی، اور اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی اگر غیر مسلم ہے، ایک آدمی اگر آپ کا دشمن ہے، اس کے باوجود اگر وہ حق پر ہے تو آپ کا فیصلہ اس کے موافق ہونا چاہیے. اور ایک آدمی آپ کے لائن کا آدمی، آپ کا دوست ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کی مسلمان امت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آدمی غلط راستہ پہ ہے، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے موافق فیصلہ نہ کریں، چاہے مسلمان. اس لیے نا بعض دفعہ ہم مسلمان جو یہاں پہ ہوتے ہیں نا، ہمیشہ ہم جو ہے نا بلیم صرف غیر مسلمانوں کو کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ کرے اور نہ کرے، چاہے کچھ کرے اور نہ کرے. بالکل غلط ہے، یہ حق نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا کہ ہم ہمارے کوئی دشمن یا ہماری جو ہے جو مذہب کے خلاف چلنے والے لوگ، یہودی اور نصارہ، ہم صرف جو ہے ان کے اوپر بلیم کریں گے. غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملی ہے کہ آپ اپنے دوست اگر وہ غلط راستے پہ ہے، آپ کا فیصلہ اس کے خلاف ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا دشمن وہ حق پر ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی فیور میں فیصلہ کریں. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور آج کل کی دنیا میں جو کچھ چل رہی ہے وہ یہ ہے، اگر وہ میرا دوست ہے، چاہے وہ کنٹری میں ہو، چاہے پرسنل ہو، چاہے فیملی کے ہو، اگر وہ میرا دوست ہے تو فیصلہ تو میں ان کی فیور میں کروں گا. اس کو کہتے ہیں انجسٹس. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. ہمیشہ تم جسٹ پر رہو، تم ہمیشہ جسٹس کو دیکھو، کون انصاف پر ہے، یہ تمہیں دیکھنا. ادروائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں تم ایسے نہیں کر سکو گے. میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تم ایسے نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.